پل کی خبر نہیں، اور ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا، اور زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا نہ مان آخر موت ہے۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ نے 2 باتیں ہمیں بتائی۔ نمبر 1 یہ کہ جو بھی جاندار ہے، چاہے وہ جاندار انسانی شکل میں ہے، غیر انسانی شکل میں ہے، جو چیز جاندار ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے نہیں بھاگ سکتا، موت سے نہیں بچ سکتا، موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، موت سے کوئی جائے پناہ نہیں۔ جس کے اندر بھی جان موجود ہے، روح موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اس سے بچ نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس پر موت طاری نہ ہوئی ہو، اور وہ جاندار چاہے کسی بھی شکل میں ہو، ہزاروں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، لیکن جس کے اندر بھی جان موجود ہے اس نے بہرحال مرنا ہے، یہ کنفرم ہے۔ کوئی ایسا جاندار نہیں کہ جس نے مرنا نہیں، موت کا پیالہ پینا نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرنے کے بعد حاضر ہونا نہیں، ایسا کوئی جاندار نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ تم جتنے بھی جاندار ہو، مرنے کے بعد ہمارے پاس آ جاؤ گے، مرنے کے بعد مٹی میں نہیں مل جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہارا خاتمہ نہیں ہو جائے گا، مرنے کے بعد معاملات ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ مرنے کے بعد تم ہمارے پاس آ جاؤ گے، اور پھر ہم تمہارے اعمال کا حساب کتاب لیں گے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، چونکہ ہم بھی جاندار ہیں، بلکہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، انسانوں کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ انسان ساری مخلوقات میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ جب انسان نے مرنا ہے تو باقی ہر چیز نے ہی مرنا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اور دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو اپنی دنیا کمانے میں لگا رہے اور اپنی آخرت کو فراموش کر دے، بھلا دے، ضائع کر دے، اور اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ لہٰذا دنیا بھی کمائیں باقدر ضرورت، لیکن اپنی آخرت کو فوکس کریں۔ دنیا سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال حصہ رکھا ہے اسے اپنائیں، لیکن اپنی آخرت کو فراموش نہ کریں۔ دنیا کے لیے اتنا سوچیں جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا سوچیں جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال، 130 سال، 150 سال، آخرکار مرنا ہے۔ آخرکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ 150 سالہ پرانا بندہ ویسے ملتا نہیں، کوئی مل جائے تو شاید اس نے بھی مرنا ہے۔ 200 سال پرانا بندہ دنیا میں شاید موجود ہی نہ ہو، اور یقیناً موجود نہیں۔ 200 سال جس کی عمر ہو، یہ ہماری کل کمائی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی اوسط عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ 60 اور 70 سال کے درمیان اوسطاً عمریں ہوں گی، کچھ اوپر بھی چلے جائیں گے، کچھ نیچے بھی رہ جائیں گے، لیکن اوسطاً یہ ہوگا۔ تو یہ ہماری کل عمر ہے، جس میں سے ہم میں سے کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 30 سال،
گزارے بیٹھا ہے، باقی کیا بچا پیچھے، اور منصوبے ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، آخرت کے حوالے سے کوئی تیاری ہماری موجود نہیں. تو دنیا کے لیے اتنا سوچیں جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا سوچیں جتنا آخرت میں رہنا ہے. اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا جنت میں یا دوزخ میں. پھر اللہ تعالیٰ کلمے کی وجہ سے دوزخیوں پر رحم فرمائے تو ان کو بھی بالآخر نکال کے جنت میں لے آئے گا. لیکن جہنم میں جانا ہی خطرناک کام ہے. 1 سیکنڈ جہنم کا ناقابل برداشت ہے. ہم یہ سوچ لیتے ہیں یار آخر کار نکل ہی آئے گی کلمے کی برکت سے. بھائی نکل تو آئیں گے کلمے کی برکت سے، اس میں کوئی شک نہیں، کلمے کی اپنی برکتیں ہیں. لیکن جہنم کے اندر 1 سیکنڈ بھی گزارنا اتنا بڑا عذاب ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو موم بتی جل رہی ہو اس کے اوپر 1 منٹ انگلی اپنی روک کے نہیں رکھ سکتے. 1 منٹ انگلی، وہ تو جہنم ہے. اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے. یہ دنیا کی آگ ناقابل برداشت ہے اور جہنم کی آگ، آخرت کی آگ ناقابل برداشت ہے. اس لیے آخرت کے بارے میں اتنا سوچے جتنا آخرت میں رہنا. جب ہمیشہ رہنا ہے تو پھر اس طرح کی پلاننگ کریں. اپنے گھر والوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی یہ ڈیمانڈ کریں کہ میں نے اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جانا ہے اور اس سے کسی صورت میں غافل نہیں ہونا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. کب تلک؟ آخر کار مرنا ہے. تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہے. قرآن پاک نے بار بار موت کے حوالے سے چوکنا کیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو، بعد میں پچھتاوے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. زندگی کا چانس ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی مرتبہ دنیا کے اندر ہے. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی بندہ آ جائے گا، دوبارہ تیاری کا موقع مل جائے گا، ایسا نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جو مر گیا قیامت تک نہیں اٹھ سکتا. اب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اپنے اعمال کا حساب کتاب دے گا. اور وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا انعام عطا فرمائے گا، اور جو ذرے کے برابر گناہ کرے گا اسے بہرحال اپنے گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے جو قدم بھی اٹھائیں سوچ سمجھ کے اٹھائیں، اور کیونکہ ہم نے اس کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت، میدان قیامت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دانا کے لیے کافی ہے ایک لفظ نصیحت، ناداں کے لیے کافی نہیں دفتر نہ رسالہ. اور طوفان نو بہانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، 2 آنسو بہت ہیں گر کچھ اثر کریں. مانے نہ مانے بہرحال آپ کی مرضی، ہم نیک و بد نے آپ کو سمجھا دیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.